یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں چکوالپور ای ہے جو ایک پرسکون اور خاموش سی جگہ تھی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی ندی بہتی تھی جس کا پانی گرمیوں میں کم اور سردیوں میں زیادہ تیز ہو جاتا تھا۔ گاؤں والے اکثر شام کے وقت ندی کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے یا مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن ایک دن اس ندی کے کنارے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ صبح کے وقت ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے پانی کے کنارے ایک عجیب سا ڈھیر دیکھا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان کی لاش تھی۔ لاش پر چہرہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور جسم کیچڑ میں لپٹا ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بازو پر گہرا زخم تھا۔ چرواہا گھبرا کر گاؤں کی طرف بھاگا اور سب کو خبر دی۔ چند ہی منٹوں میں لوگ ندی کے کنارے جمع ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگ حاجی اکبر نے لاش کو پانی سے باہر نکالا۔ جیسے ہی چہرہ صاف کیا گیا، گاؤں والے سہم گئے۔ یہ نعیم تھا جو 2 دن پہلے گھر سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اس کی گمشدگی پر سب حیران تھے، لیکن اب یہ منظر مزید خوفناک سوالات کھڑے کر رہا تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ نعیم کے پاس کچھ قیمتی زمین کے کاغذات تھے جن پر گاؤں کے ایک شخص رشید کی بھی نظر تھی۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ شاید یہ قتل انہی کاغذات کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن پولیس کو لاش کے قریب ایک اور حیران کن چیز ملی، ایک پرانا چاقو جس پر خون جمع ہوا تھا اور ہینڈل پر کسی کے ہاتھ کا نشان واضح تھا۔ تفتیش آگے بڑھی تو راز مزید گہرے ہوتے گئے۔ پہلا شک رشید پر گیا، کیونکہ اس کے اور نعیم کے درمیان زمین کے کاغذات پر جھگڑا مشہور تھا۔ رشید کو حراست میں لیا گیا، لیکن اس نے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا۔ تحقیقات میں ایک اور نام سامنے آیا، بلال۔ گواہوں نے بتایا کہ قتل سے 2 دن پہلے بلال اور نعیم میں چائے کے ہوٹل پر شدید تکرار ہوئی تھی، اور بلال نے غصے میں کہا تھا، دیکھ لینا، اس ندی میں تجھے بہا دوں گا۔ پولیس نے بلال کو بھی گرفتار کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر چاقو پر ملے فنگر پرنٹس نہ تو رشید کے تھے اور نہ بلال کے۔ اسی دوران گاؤں کے ایک لڑکے نے پولیس کو ایک اہم بات بتائی۔ قتل سے 1 رات پہلے اس نے نعیم کو ندی کے کنارے کسی اجنبی شخص سے بات کرتے دیکھا تھا جو گاؤں کا نہیں تھا۔ وہ شخص ایک پرانی موٹر سائیکل پر آیا اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ پولیس نے سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ اجنبی قریبی شہر کا ایک بدماش عارف بٹ تھا جو زمینوں پر قبضے کے کام میں مشہور تھا۔ مزید تفتیش پر یہ انکشاف ہوا کہ رشید نے ہی عارف بٹ کو پیسے دے کر نعیم کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عارف بٹ کو گرفتار کر لیا گیا اور سخت تفتیش کے بعد اس نے سب کچھ اگل دیا۔ رشید نے لالچ میں آ کر یہ سازش رچی تھی تاکہ وہ نعیم کی زمین پر قبضہ کر سکے۔ قتل کے بعد وہ چاقو وہیں پھینک کر فرار ہو گیا، لیکن فنگر پرنٹس نے سب راز کھول دیے۔ رشید اور عارف بٹ دونوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ گاؤں والوں نے نعیم کی قبر پر پھول چڑھائے، لیکن ندی کے کنارے کا وہ خوفناک منظر ہمیشہ ان کی یادوں میں زندہ رہا۔ ہر شام جب سورج ڈوبتا اور ندی کا پانی سنہری روشنی میں چمکتا، گاؤں والے ایک دوسرے سے کہتے، یہ ندی بہت خاموش ہے، لیکن اس کے پانی میں ایک راز ہمیشہ بہتا رہے گا۔